علیکم رحمۃ اللہ. قاری نذیر احمد فرام چیچا وطنی. پیارے بھائی, آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے, سوال کا جواب دے رہے ہیں میرے ہی استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی. مصافہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے؟ تو جی میرے پیارے بھائی, درست بتا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دو ہاتھوں میں پکڑا. ابن مسعود کا ایک ہاتھ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ ہیں. تو یہ بخاری کی روایت ہے. اب اس سے مقلدین نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب دو ہاتھ ملانے چاہیے. تو یہاں ہاتھ ملانے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں تعلیم کی بات ہو رہی ہے. استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ پیار سے, محبت سے, الفت سے اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے یہ سکھاتا ہے التحیات للہ والصلوات وغیرہ. یا اسی طرح استاد کچھ بھی اپنے شاگرد کو سکھائے, استاد کچھ بھی اپنے شاگرد کو سکھائے تو وہ نبوی اور سنت طریقہ ہے کہ اپنے شاگرد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیں. یہ آپس کی الفت, محبت اور پیار کا ایک منظر تھا. اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ جناب مصافہ دو ہاتھ سے ہے, اگر یہاں مصافہ عام طور پر ہوتا تو پھر پیغمبر کی طرح شاگرد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تو دو ہاتھ ہونے چاہیے تھے نا, کہ ایک ہاتھ ہوتا. تو استاد زیادہ لائق ہے کہ شاگرد اس کا مزید ادب و احترام زیادہ کرے. اور یہی فرما رہے ہیں استاد محترم کہ جب کوئی بڑا بزرگ پیر آتا ہے تو عام طور پر بزرگ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور آگے مرید کا یا جناب شاگرد کا یا محبت پیار کرنے والے اپنے دو ہاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں اگر وہ مصافہ مراد ہوتا تو پھر تو یہ ہوتا کہ ابن مسعود کے بھی دو ہاتھ ہوتے, جبکہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ کو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا. تو یہ تعلیم کے لیے ہے اور ایک ہی ہاتھ سے مصافہ کرنا ہے. ہاں ایک قول اس تعلق سے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے غالباً کہ اگر کوئی دو ہاتھ ملا دے تو جائز ہے. مطلب کوئی دو ہاتھ ملانے والا بھی کافر نہیں ہو جاتا. اگر کوئی دو ہاتھ سے مصافہ کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی کفر نہیں کر رہا. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ چاغی دھماکوں کا درجہ دے دیتے ہیں. بات معمولی ہوتی ہے, مسئلہ معمولی ہوتا ہے, ہم معمولی مسئلے کو بھی جناب چاغی کے دھماکوں کے ساتھ برابری کی کوشش کرتے ہیں. اور اس تعلق سے خاص کر اہل دیوبند اور البریلویہ انہوں نے بہت سارے مسائل کے اندر تشدد اختیار کیا اور خواہ مخواہ میں اہل الحدیث کو طعن و تشریح کا ذریعہ بنایا. اب جب ایک ہاتھ ملاؤ نا, ایک ہاتھ ملاؤ, جیسا کہ مثال کے طور پر میرے استاد تھے جناب مفتی عبدالحکیم صاحب دیوبندی, اشاعتی, مماتی, پنجپیری, ڈیروی, فوت ہو گئے, مر گئے ہیں. تو ایسا ہوا کہ میں اہل حدیث ہونے کے بعد جب ان کے پاس گیا تو یہ ایک دو تین دن ہوئے تھے مجھے, بلکہ ان کے علم میں آئے ہوئے دو تین دن ہوئے تھے کہ میں اہل حدیث ہوا ہوں. تو میں نے ایک ہاتھ ملایا تو دیگر میرے اساتذہ بھی موجود تھے اور اسی طرح علماء دیوبند بھی اس کمرے کے اندر کافی سارے موجود تھے, خطیب, خطبہ وغیرہ, مقررین. بہرحال میں نے جا کر ایک ہاتھ ملا لیا. تو اب جب ایک ہاتھ ملایا تو میرے استاد وہ سرائکی تھے, انہوں نے سرائکی کے اندر ایک وڈی ساری گال بھی مجھے نکالی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اس غیر مقلد کو یہ ایک ہاتھ ملا رہے ہیں انگریزوں کی طرح. تو یہ تانے بھی دیے جاتے ہیں اہل الحدیث کو کہ جناب یہ انگریز کی طرح ایک ہاتھ ملاتے ہیں. یہ اگر انگریز کی طرح ہے تو بخاری کی روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ہاتھ ہے. نعوذ باللہ یہ دیوبند والے اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے. تو یہ معمولی سی بات پر تشدد بھی لوگ بہت زیادہ کر لیتے ہیں. تو اگر کوئی دو ہاتھ ملا لے تو وہ کفر کا مرتکب نہیں ہوگا. اگر کوئی دو ہاتھ ملا لے وہ کفر کا مرتکب نہیں ہوگا. آپ کے سامنے کوئی دیوبندی آتا ہے, کوئی عالم ہے یا کوئی بھی ہے, آپ کا بڑا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ کہے نہیں میں تو آپ کے ہاتھ تب لوں گا جب آپ دو لیں. اگر اس کا سینہ دو ہاتھ سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو آپ دو ہاتھ ملا لیں. باقی مصافے میں ایک ہی ہاتھ ملانا ہوتا ہے.
تو یہی اس حدیث سے ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ تھا، پیغمبر کے 2 ہاتھ تھے۔ اگر اسے مسافے پر ہی لیں تو پتہ چلا کہ ایک طرف ایک ہاتھ ہو، دوسری طرف 2 ہاتھ ہوں، تو یہ بھی چلتا ہے، باقی مسافہ ایک ہاتھ سے ہی کرنا ہوتا ہے۔ کوئی 2 ہاتھ سے ملا لے تو کفر نہیں کرتا۔ اس لیے اہل حدیث بھائیوں کو بھی یہ تلقین ہے کہ ایویں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو پہاڑ مت بنائیں اور ان کو تنازع کا اور بحث کا جو ہے وہ درجہ مت دیں۔ بہت بڑے بڑے مسائل پڑے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بحث کا مرکز محور نہیں بنانا چاہیے۔